ہمارے ادارے کی زنجانی جنتری 2021 مارکیٹ میں آ چکی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ 12 امامیہ جنتری بھی ہمارے ادارے کی مارکیٹ میں آ چکی ہے، بلکہ اب تو اس کی PDF فائلز بھی آپ تحفتاً منگوا سکتے ہیں۔ البرونی تقویم ابو ریحان البرونی کی یاد میں شائع کی جاتی ہے۔ یہ جنتری بھی ہے اور اس میں شہزادہ مصور زنجانی صاحب نے لکی نمبرز بھی ایڈ کیے ہیں۔ وہ بہن بھائی جو پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، انٹرنیشنل لاٹریز میں، پاکستان کے پرائز بانڈز میں دلچسپیاں رکھتے ہیں، وہ یہ جنتری بازار سے بھی خرید سکتے ہیں۔ مستقبل قریب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی PDF فائل بھی جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ اس کی منگوا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ ہمارا جو رسالہ ہے یہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ اس کا پڑھنا بھی آپ کے لیے ایک مفید اور نافع ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی کی ویب TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کی خدمت ایک سیاسی پروگرام لیے حاضر ہیں۔ آج کل پاکستان کے سیاسی حالات اسلام آباد سے لے کے خیبر اور کراچی تک بہت ہی گرما گرم ہے۔ اور ہمارے محترم وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب نے 4 مارچ کو 6 مارچ کے لیے ایوان میں اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کر کے پوری قوم کو حیرت میں ڈال دیا۔ اور اس کا پس منظر وہ 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ کے الیکشن ہے، جس میں سید یوسف رضا گیلانی حفیظ شیخ سے ون کر کے جیت گئے۔ اور کل چونکہ یہ 6 مارچ ہے تو ہم نے آپ کی دلچسپی کے لیے، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی دلچسپی کے لیے اور اویئرنیس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی اسٹوریکل ترتیب سے تجزیہ کریں۔ اس سے قبل کہ یہ پروگرام نہ چلو، آپ نے چینلز پہ مختلف تبصرے دیکھے ہوں گے، لیکن ہمارا پروگرام جو ہے یہ خالصتاً اسٹوریکل ہے۔ یوں تو کسی ملک کا یا سربراہ مملکت کا ذائقہ دیکھنے کے لیے اس شخص کا ذاتی ذائقہ، اس ملک کا ذائقہ اور اس کے حلف کا ذائقہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اس میں ہم نے 2 چیزوں کا اور اضافہ کیا ہے کہ گزشتہ 11-12 کو 7 ادارے اکٹھے ہوئے تھے پاکستان کے ذائقے کے 9ویں گھر میں۔ 9ویں گھر کا تعلق عدلیہ سے، مذہب سے، قانون سے اور الیکشن جو کمشنر ہے اس سے، خارجہ معاملات سے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں ان ستاروں کے اثرات ہونے کی وجہ سے ہمارے پرائم منسٹر کو عام شخصیت نہیں ہوتے، انہوں نے بہت سارے الزامات جہاں سیاستدانوں پہ لگائے، دھاندلی کے اور منی ٹریل کرنے کے، وہاں پہ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ بھی الزامات لگائے۔ سب سے پہلے وہ 7 ستاروں کا ذکر جو 11-12 فروری کو پاکستان کے ذائقے کے 9ویں گھر پہ اکٹھے ہوئے تھے، یہ آئین کی فیوچر میں ایک ترتیب شکل بدلنے کی دلیل تھا۔ آئینی ایمرجنسی کا میں نے عرض کیا تھا۔ حالات اسٹریٹجیکل طریقے سے تو اسی طرف مجھے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ عمران خان نیازی صاحب کے ذاتی ذائقے میں ان کی جو تاریخ پیدائش ہے میرے پاس درج ہے، اس کا میں اکثر ذائقہ بنا کے پروڈکشن انہیں کے لیے دیکھتا ہوں۔ تو ان کی اپنی تاریخ پیدائش 5 اکتوبر 1952 صبح 9:03 لاہور کا ذائقہ ہے۔ ان کا تالے برج میزان ہے، اور جب انہوں نے اوتھ لیا تھا 18 اگست 2018 کو 10:24 اسلام آباد میں، اس کے اتفاق سے اس وقت بھی برج میزان ہی طلوع تھا۔ حلف کے وقت تالے کا مالک ستارہ زہرہ 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ 12واں گھر منفی اور رکاوٹ کی نشاندہی کرتا۔ ہر ذائقے کے 12 گھروں میں سے ہر گھر کا جو 12واں گھر ہوتا ہے وہ رکاوٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو عمران نیازی صاحب نے اپنے اس 2.5 سالہ دور میں بہت سارے جو یو ٹرن لیے اور بہت سارے فیصلے انہوں نے بدلے، یہ اسی ذائقے کی، حلف کے ذائقے کی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اب ان کے اپنے ذاتی ذائقے میں مہادشا ان کی مشتری کی چل رہی ہے، اور مشتری میں ان کا عطارد کا دور چل رہا ہے۔ عطارد ان کے ذائقے کے 12ویں گھر کا مالک ہے، یہ بھی خراب ہے، اور اس کی خرابی 15 دسمبر 2019 سے لے کے 21 دسمبر 2021 تک چل رہی ہے۔ تو یہ مجموعی طور پہ ان کے ذائقے کا 12ویں گھر کا دور چل رہا ہے، اور 12واں گھر ہر ذائقے کا خراب ہوتا ہے۔ یہ خفیہ دشمنوں سازشوں کی نشاندہی کرتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ انسان صاحب ذائقہ اپنی طرف سے اچھا قدم اٹھاتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے۔
اور غلط مشیر ایڈوائزر انہیں غلط قسم کی اطلاعات دیتے ہیں، جس سے وہ بہتر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور بہتر فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اب ہم آتے ہیں اہم ذائقہ جو پاکستان کا ذائقہ ہے، جو پورے ملک کا ذائقہ ہے۔ پاکستان کے ذائقے میں جو ہم نے 20 دسمبر 1971 کا جب پاکستان دو لخت ہوا تھا، اس پہ پاکستان کے ذائقے میں مہادشا مشتری میں انتردشا مریخ کی آئے گی، اور مریخ پاکستان کے ذائقے کے 12ویں گھر کا مالک ہے، اور یہ 9 اگست 2021 سے شروع ہو کے 16 جولائی 2022 تک رہے گی۔ یہ ماضی میں جب یہ ہوا تھا تو ماضی میں ایک مارشل لا جیسی کیفیت ہو گئی تھی، اور اگر سیاسی حالات ایسے ہی چلتے رہے، ہماری پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس میں مولانا فضل الرحمان ہیں، بلاول زرداری صاحب ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ماشاءاللہ قائدانہ اصلیت لے کے ابھرے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی اس میں قوتیں شامل ہیں، نون لیگ کی خاص طور پر مریم نواز، نواز شریف، یہ قوتیں اور یہ ساری چیزیں مل کے آپس میں اتنی شدت تلخی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے فیوچر میں، کہ اس کے نتیجے میں حالات ایمرجنسی یا مارشل لا کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم اس ذائقے کی طرف آتے ہیں جو کل 6 مارچ کا جو ذائقہ ہے، یہ 6 مارچ 12 بجے دن کا اسلام آباد کا نیشنل اسمبلی کا ذائقہ ہے۔ اب ہمیں یہ 5واں ذائقہ کو نتیجہ بتایا گیا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر کے آخر میں پھر اس کا تجزیہ، ایک تجزیے کے بعد ایک مزید تجزیہ سیاسی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہمارے سامنے اس وقت 6 مارچ 12 بجے اسلام آباد کا ذائقہ ہے، جب ہمارے پرائم منسٹر نے از خود دلیری اور بہادری سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کیا، اور انہیں 172 میرے یادداشت کے مطابق، خیال کے مطابق ووٹوں کی ضرورت ہے۔ اور عمران خان نے جو وقت کا انتخاب کیا، واللہ عالم انہوں نے از خود انتخاب کیا یا پہلے سے ان کا ذہن میں بی پلان تھا، تو ایز اے اسٹرالوجر جب میں نے یہ ذائقہ دیکھا تو میں ایک دفعہ ذائقہ دیکھ کے چونک گیا۔ سادہ سا اصول ہے اسٹرالوجی کا کہ ہر ذائقے کے 6، 8، 12 گھر خراب ہوتے ہیں۔ اس ذائقے میں تالے برج جوزہ ہے، یہ زوجسن برج ہے، یہ دوگلا سا برج ہوتا ہے، اور ڈیول پرسنالٹی والا برج ہوتا ہے۔ تو عمران خان کو دوگلے قسم کے لوگوں سے اس میں اسمبلی میں واسطہ پڑے گا۔ اور ذائقے کے 6 گھر میں قمر دا العقرب اور کیتو ہے۔ آئمہ معصومین کے نزدیک اور اسٹرالوجر کے مطابق کوئی نیا کام، شبھ گھڑی اور ایسے کام جو خیر و برکت کے ہوتے ہیں، جس میں توانائی چاہیے، شادی بیاہ، مہورت، نیا کام، خوشی کا کام، اسے کرنے کے لیے قمر دا العقرب کا کبھی بھی انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں قمر دا العقرب ہے، اور ساتھ اس کے کیتو بیٹھا ہوا ہے 6 گھر میں، اور یہ شرف کا ہے، یہ ملکی سروسز کا بھی مالک ہے۔ جتنے ماتحت کام کرنے والے پاکستان کے ادارے ہیں اس سے یہ 6 گھر کا تعلق ہے۔ اور ذائقے کے 8ویں گھر میں عطارد مشتری حالت کران میں ہے، اور زحل بھی یہیں پہ اپنے گھر کا بیٹھا ہوا ہے۔ اتاد کے 4 گھر جوزہ اور سملہ، اس کا مالک عطارد ستارہ 8ویں گھر میں خراب گھر میں ہے۔ 7ویں گھر کا اور 10ویں گھر کا جو سربراہ مملکت کا مالک ہے، اور اس کا مالک ستارہ بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور تالے پوری قوم کا جو مالک ہے، یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی عوام کا مالک بھی اسی گھر میں آ گیا ہے۔ ذائقے کے اتاد کے مالکان، یہ دونوں ہی مالکان یہ 8ویں گھر میں چلے گئے، یہ بہت ہی خراب انڈیکیشن ہے۔ اور زحل یہاں پہ اپنے گھر کا مالک بیٹھا ہوا ہے۔ اب 9ویں گھر میں آتے ہیں تو یہاں پہ شمس وبال کا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ستارہ زورہ ہے، یہ 5ویں گھر کا مالک، شعور کا مالک، میڈیا، سوشل میڈیا، افواہوں کا مالک اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مالک ستارہ یہاں پہ غروب ہے، تو ملک میں عجیب و غریب قسم کی افواہوں کا بازار جو ہے گرم ہے، اور یہ گرم رہے گا، اس واقعے کے بعد بھی گرم رہے گا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ذائقے کا آخری گھر 12واں گھر، تو 12ویں گھر میں راہو کے ساتھ ساتھ مریخ بیٹھا ہوا ہے، اور اس سیاسی ذائقے میں 11ویں گھر پارلیمنٹ کا مالک ستارہ
مریخ ہو کے ذائقے کے 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور مریخ کی اور قمر کی نظر مقابلہ ہے، اور قمر کا تعلق چونکہ عوام سے ہوتا ہے، اور اگر اس ذائقے سے دیکھیں تو پھر عطارد مالک ہو کے بھی 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سارا ذائقہ ہی بہت خراب ہے. اس جو اعتماد کے ووٹ لینے کا جو ایک سلسلہ ہے، اس کے نتیجے میں بلکہ چاند اس میں منزل جیشٹا پہ ہے، یہ 18ویں منزل ہے، اور یہ بڑی چڑچڑا پن کی ہوتی ہے، گھمنڈی قسم کی، اس کو نشتر کو کہا جا سکتے ہیں. ایسے لوگوں اس وقت ایک جھگڑے کی فضا کی کیفیت کی نشاندہی ہوتی ہے. اور اسٹرالوجیکل جو ہماری نچھتریں ہیں 27 منازل ہیں چاند کی، اس میں سے 3 ان کی فطرت ہے. دیوا نچھتر ہوتی ہے، مونش نچھتر ہوتی ہے، اور ایک راکشس نچھتر ہوتی ہے. آپ یوں ہی سمجھ لیجیے کہ جیسے کسی فلم میں ایک جیسے ولن کا کردار ہوتا ہے. تو اس وقت راکشس جیشٹا نچھتر 18ویں طلوع ہوگی، قمر دال اقرب ہوگا. تو یہ ساری خرابیاں ان فیوچر میں جا کے اعتماد کا جو ایک سلسلہ عمران خان نے شروع کیا، اس میں ایک اعتماد کے سلسلے میں ایک بڑی دراڑ پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور ان کی جو اپوزیشن اپنا تن من دھن لگا دے گی، جس طریقے سے انہوں نے سید یوسف رضا گیلانی کو جتوانے میں جو بھی انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، تو اس الیکشن میں بھی وہی سلسلے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ پی ٹی آئی سے کچھ لوگ جا کے آگے جا کے ایک نیا فارورڈ بلاک بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو عمران خان نے یہ فیصلہ کسی اچھے وقت میں ایز اسٹرالوجر نہیں کیا. عمران خان کا جو اوت کا ذائقہ تھا، اس میں جو خرابی تھی، تالے کا مالک 12ویں گھر میں تھا وینس، اور اب اسی طرح انہوں نے 2.5 سال میں کوئی اتنے اہم جو لوگوں نے ان کو مسیحا سمجھا تھا وہ فیصلے نہیں کر پائے، قوم کو مایوسی ہوئی. اور ان کا اب جو ذاتی ذائقہ ہے وہ بھی اتفاق سے تالے برج میدان کا ہے. اور ان کے میدان کے ذائقے سے کا جو 12واں گھر ہے یہ برج سنبلہ ہے، اور ان کی مہادشا میں انتردشا عطارد کی چل رہی ہے. تو یہ بھی سازشوں کی نشاندہی کرتی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ خرابی عمران خان کے ذائقے میں 15 سپٹمبر 2019 سے لے کے 21 دسمبر 2021 تک رہے گی. یہ مسلسل ہی خراب دور ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ پاکستان کا جو ذائقہ ہے، پاکستان کے ذائقے میں بھی اگست سے 12ویں گھر کا دور شروع ہو جائے گا مریخ کا، اور یہ بہت ہی خراب دور ایمرجنسی اور مارشل لا جیسی کیفیات کی نشاندہی کرتا ہے. اور آخر میں یہ جو ہم نے 6 مارچ کا ذائقہ بنایا، یہ ذائقہ اتنا خراب ذائقہ ہے ایز اے اسٹرالوجر، اس میں کسی جگہ کوئی خوش بختی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ خرابی اور جھگڑے اور فساد اور انتشار، سیاسی انتشار دکھائی دیتا ہے. اور ہمارے محترم عمران خان نے جہاں پہ مختلف سیاستدانوں پہ الزامات لگانے کی دلیری کی، عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی شعبے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے، خواہ اس میں عدلیہ ہو، خواہ اس میں الیکشن کمیشنر ان پہ انہوں نے الزامات کر لگائے، اس کے بعد صحافت پہ انہوں نے الزامات لگائے، اس کے بعد انہوں نے الغرض یہ جو بنی ٹریل اور جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں، اس کی ویڈیوز پچھلے دنوں ریلیز ہوئی. الغرض کرپشن کا کوئی شعبہ انہوں نے نہیں چھوڑا، اور ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں حکومت میں رہوں نہ رہوں، اپوزیشن میں چلا جاؤں، لیکن میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ مسلسل وہ تکرار کرتے رہتے ہیں. اور کل انہوں نے ایک بہت اہم اعلان کیا کہ اگر مجھے اعتماد کا ووٹ نہیں ملا تو میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو عمران خان کے بعد یعنی عمران خان کو منفی کر کے پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے. یہ دروازہ بھی انہوں نے آج خود بند کر دیا. اس سے یقیناً پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر نیکسٹ بن سکتے ہیں، منفی عمران خان ہونے کے بعد انہیں بھی مایوسی ہوئی. اور اپوزیشن تو اب حیرت میں گم ہے اور بس دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس ساری خرابیوں کے باوجود ایز اے اسٹرالوجر، چونکہ میں نے ساری زندگی کوشش کی ہے کہ میں پازیٹیو اسٹرالوجی کروں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے ذائقے میں اگر خرابیاں ہوں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی ریمیڈیز، کوئی نہ کوئی ایک ایسا سوراخ میں تلاش کروں جس سے ذائقے کی اچھائی نظر آ جائے. تو اگر
اس ذائچے میں کوئی خرابی نظر آتی ہے. جب عمران خان نے اوتھ لیا تھا، حلف لیا تھا، تو اس وقت میں نے ایک واقعہ قبل از وقت بیان کیا تھا کہ سلطان غیاث الدین تغلق نے دلی فتح کیا اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ سلطان فوراً تاج پوشی کا اعلان کر دے ورنہ آپ کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے. سلطان غیاث الدین تغلق کو چونکہ تھوڑی سی اسٹرالوجی سے واقف تھی، اس نے ستارے دیکھ کے کہا کہ آج قمر در اکبر چل رہا ہے، جب تک یہ 2.5 دن گزر نہ جائیں میں تاج پوشی نہیں کروں گا. اور لوگوں نے بڑا غور و فکر کیا کہ جناب 2.5 دن تو بہت زیادہ ہیں. اسی دربار میں حضرت امیر خسرو تشریف فرما تھے، تو انہوں نے سلطان سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے 2.5 دن میں کوئی اچھا ٹائم نکال لیتا ہوں. تو مجھے عمران خان کے اس جو میرا اسی AQTV کے پلیٹ فارم پہ عمران خان جو کا ایک جب میں نے ان کے بارے میں حریہ کیا تھا کہ ان کا دور حکومت کیسا ہوگا، تو اس وقت میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تھا. تو آج اس واقعے پھر مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ ان کے ذائچے میں جو 6 مارچ 12 بجے اسلام آباد کا جو ذائچہ ہے، اس میں قمر در اکرم ذائچے کے چھٹے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم اس اسٹرالوجیکل اصول اور قریہ اور قاعدے کو اپلائی کرتے ہیں چھٹے گھر میں، تو چھٹا گھر ہوتا ہے دشمنوں کا. تو قمر در اکرم کی ساری نوست جو ہے وہ دشمنوں میں پڑ رہی ہے، اور قمر براہ راست دیکھ رہا ہے 12ویں گھر کو، خفیہ دشمنوں کو. تو ایسا واقعہ بھی میریکل ہو سکتا ہے کہ جس طرح جوید میاں داد نے شارجہ کی جو کرکٹ گراؤنڈ میں ایک چھکا لگا لیا تھا، تو ممکن ہے کہ کل کوئی ایسا چھکا بھی لگ جائے. بہرحال واللہ عالم بالصواب. ذائچے میں کوئی صورت بہتر نظر نہیں آتی، اور ہر ذائچے میں خرابیاں ہیں. ساتھ داروں کی خرابی، عمران خان کے حلف کی خرابی، ذائچے کی عمران خان کے ذائچے کی خرابی، پاکستان کے ذائچے کی بھی خرابی اگست آنے والی ہے. اور یہ جو 6 مارچ کا ذائچہ ہے، اس میں کوئی ستارہ ایسا نہیں ہے جو سپورٹ کر رہا ہو. صرف قمر در اکرم ذائچے کے چھٹے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت امیر خسرو جو موسیقی کے انہیں امام کا درجہ لوگ دیتے ہیں، موسیقار، اس ذائچے میں صرف اور صرف ایک اچھائی ہے کہ قمر در اکرم کی نوست دشمنوں میں پڑ رہی ہے. قمر در اکرم چھٹے سے 12ویں دیکھ رہا ہے، تو ممکن ہے کوئی ایسا چھکا لگ جائے. باقی یہ نصیب کی بات ہے. سدا بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جتنی بھی حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، اصل میں تو ہمارا وطن عزیز ملک ہے تو ہم ہیں. اور قمر چونکہ عقرب میں ہے، اور عقرب کا جو مالک ستارہ مریخ ہے، میں برسوں سے ہدیہ کرتا آ رہا ہوں پوری پاکستانی قوم کو کہ کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان میں جو منگل کو ذبح خانے بند ہوتے ہیں یہ کھول دیے جائیں. اللہ کو قربانی پسند ہے، اور اگر منگل کو قربانی کھول لی جائے تو یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. بار بار میں ریپیٹیشن اس لیے کرتا ہوں کہ بعض آیات قرآن پاک میں بھی بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں کہ جو جس چیز پہ زور دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ریمیڈیز ہے، یہ پورے ملک کی ریمیڈیز ہے، پورے وطن عزیز کی ریمیڈیز ہے، پاکستانی عوام کی ریمیڈیز ہے، پاکستان کے حکمرانوں کی ریمیڈیز ہے، اور پاکستان کی جو اپوزیشن اس کی بھی ریمیڈیز ہے. اگر قربانی منگل اور بدھ کو کھول لی جائے اور خون بہتا رہے، دنیا میں کہیں ناغہ نہیں ہے، تو اللہ کو قربانی پسند ہے. تو فیوچر میں پاکستان کی یہ ریمیڈیز کرنے سے پاکستان پھلے پھولے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جوید میاں داد ساتھی ہیں عمران خان کے، کل چھکا لگتا کہ نہیں لگتا. بہرحال اسٹرالوجیکل جو تجزیہ تھا میں نے AQF TV کے ناظرین کو ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے.